سورہ سبا آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں جہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قدردانی پڑھی کہ وہ کتنے قدردان تھے، کتنے متوجہ رہتے تھے اللہ کی طرف، جب ان کا ذکر آیا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر آیا۔ جب ان کی موت کا ذکر آیا تو جنات کے بارے میں کچھ بتایا گیا کہ انہیں غیب نہیں معلوم۔ اب جب جنات کی بات آئی تو اسی کے ہی ساتھ ہم نے ملک سبا کی ناقدری کے بارے میں پڑھا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ شکر گزار بندے، ان کے کمپیریزن میں ناقدرے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جب عبد منیب یعنی رجوع نہیں کیا اللہ سے، قدردانی نہیں کی، شرک کیا، اعراض کیا، اللہ نے ان کی نعمتیں ان سے لے لی۔ اب جب ابلیس، شیطان، جنات غیب نہیں جانتے، اور پھر آپ نے دیکھا آخرت کا عقیدہ دیا جا رہا تھا سورہ سبا میں۔ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں آیت نمبر 20 کو فوکس کرنا ہے۔ کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ، اور البتہ یقیناً سچ کیا ان ناقدرے لوگوں پر، ابلیس نے، ظنہ، اپنے گمان کو، نہ کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے ابلیس کے پاس۔ جب ہم شیطانی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم نے سارا الزام ابلیس کو دینا ہوتا ہے کہ جی یہ سب جناتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ سب شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کا جو ایک گمان تھا کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکا دوں گا، میں اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ان کے کاموں میں شریک ہو جاؤں گا اور انہیں آپ کا ناقدرہ کر دوں گا، ان سے شرک کرواؤں گا۔ لیکن بات پھر بھی یہی طے ہے کہ ابلیس کا زور نیک لوگوں پر نہیں چل سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی ایسے فری ہینڈ نہیں دیے ہیں، نہیں تو آج آپ کی زندگی میں تہس نہس ہو چکی ہوتی ساری باتیں، سارے ملک عدل بدل گئے ہوتے، سب کچھ کیا کچھ فساد برپا ہو گیا ہوتا، وہ کرکٹ ٹرافی کہاں سے کہاں چلی جاتی، تو ہاکی ٹرافی کہاں سے کہاں چلی جاتی، تو کیا کچھ بلنڈرز ہو گئے ہوتے اگر ان ابلیس کو یا شیطان کو کوئی ایسا فری ہینڈ ملا ہوتا تب۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک سمجھنے والی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا میں معجزات کا انکار نہیں کرتی، لیکن معجزات ہدایت کے مقابلے میں کام نہیں آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزات دکھائے، لیکن لوگ وہی ناقدرے کے ناقدرے، ان کی ڈیمانڈز ہی نہیں ختم ہوئی۔ بالکل اسی طرح میں ابلیس اور شیطان کا بھی انکار نہیں کرتی، جنات کا بھی، لیکن ان سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا انشاءاللہ، جب تک کہ آپ خود ابلیس نہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ کے اندر اور میرے اندر خود شیطانیت کو ہم ایکٹیو نہ کر دیں۔ تو جناب بہت غور سے ان آیتوں کو پڑھیں کہ البتہ یقیناً سچ کیا ان پر، ابلیس نے اپنے گمان کو، ان کو ناقدرہ دیکھا، اس کا گمان پورا ہوا کہ فَاتَّبَعُوهُ، اتباع کی ان لوگوں نے، فَاتَّبَعُوهُ جمع آ رہا ہے، لوگوں نے اتباع کی اس ابلیس کی حرکتوں کی، اس کی عادتوں کی، اس کی ناقدری کی، الا فریقا من المؤمنین، سوائے ایک جماعت مومنوں میں سے، وہ شکر گزار رہی۔ آج آپ دیکھیں ہماری اولادیں کتنی ناقدری ہیں، ہم کتنے ناقدرے ہیں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنے عمل، ہماری اپنی عادتیں ہیں جو کہ ہم نہ دوسروں کے تھینک فل ہوتے ہیں، ایون اپنے والدین کے بھی ہم تھینک فل نہیں ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر شیطانیت ہے، نہ کہ سارا کیا دھرا شیطان کا ہے. ہمارے اندر کی شیطانیت اس شیطان کو ایکٹیو کرتا ہے. اگر ہم شیطان نہ ہوں تو وہ شیطان کے پاس کوئی بھی رائٹ نہیں ہے، کوئی بھی اتنی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مومنوں میں سے وہ اس حرکتوں سے بچ جاتی ہے. نہیں تو ابلیس نے جو گمان کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں ناشکری دیکھوں گا یا ڈالوں گا، تو وہ انسان خود ہی اتنا بڑا ناقدرہ ہو گیا. آگے دیکھیں اور کلیئر ہو گئی بات. آیت نمبر 21 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. دیکھیں ابلیس مذکر واحد میں چل رہا ہے اور تمام انسان جمع کے گرامر میں چل رہے ہیں. اس لیے غور کیجئے وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس مذکر واحد ابلیس کو، شیطان کو، نہیں تھا اس ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت کہ علیہم من سلطان، ان لوگوں پر وہ کوئی غلبہ حاصل کر سکے، الا، سوائے، مگر، لِنَعْلَمْ، ہم تو تم سب کو زندگی دیتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے لِنَعْلَمْ، تاکہ ہم تو جاننا چاہ رہے تھے مَن یؤمن بالآخرہ، کون ہے تم میں سے کہ جو ایمان لائے آخرت کے ساتھ. اور دیکھیں آخرت کا ایمان ہی تو آپ کو صبر دیتا ہے، آخرت کا ایمان ہی تو آپ کو غلط کام سے روکتا ہے، آخرت کا ایمان یعنی اللہ کی ملاقات ہی تو آپ کو بہت کچھ اچھے کام کروا دیتی ہے اور آپ کو حرام سے دور رکھتی ہے. یہ ایمان کہ آخرت میں تمام چٹے پٹے کھل جائیں گے، تمام اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، کوئی چیز خفیہ نہیں رہے گی سوائے یہ کہ ہم توبہ کر کر دوبارہ اللہ کو اچھے بن کر دکھا دیں. تو اللہ قادر مطلق ہے کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کو اچھے بن کر دکھا دیں. تو اللہ تو جاننا چاہ رہے تھے کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ اور ناقدری نہیں کرتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، ان میں سے کہ کون ہے وہ جو اس آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہوا ہے. منہا میں آخرت آ رہی ہے کہ اس آخرت کے بارے میں کون ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے اور ناقدرہ انسان ہے اور شیطانیت اس کے اندر ہے. اللہ تو تمہیں دونوں راستے دکھا چکے ہیں اور اللہ تو یہ سب کچھ جاننا چاہتے تھے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. آپ نے دیکھا کہ ہر چیز پر وہ اللہ ہی کی ذات، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو آپ نے سوچا کہ شیطان کو، ابلیس کو کوئی تسلط حاصل نہیں. ہم خود جب شیطان ہوتے ہیں تب وہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، نہیں تو اگر ہم راست پر ہوں، ہم راہ راست پر ہوں تو ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جاؤ پکارو، الذین زعمتم من دون اللہ، جن بھی لوگوں کے بارے میں تمہارا کوئی گمان ہے کہ اللہ کے سوا ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی ہے، چاہے کسی نبی کے لیے گمان ہو، چاہے کسی ولی کے لیے، چاہے کسی صحابہ کے لیے، چاہے کسی بھی قبر کے جلیل القدر ان لوگوں کے لیے جو قبر میں جا چکے ہیں، پکارو، جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو جاؤ پکارو. جن لوگوں کے بھی بارے میں تمہیں کوئی گمان ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے تو سن لو، لا یملکون، یہ اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں، کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا ہے، مثقال ذرہ، برابر ذرے کے بھی، نہ آسمانوں میں کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، نہ زمین میں کسی کے پاس اتھارٹی ہے. وما لہم فیہما، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں آسمان اور زمین میں من شرکن، کوئی شراکت داری، کوئی پارٹنرشپ، کوئی اللہ کا کوئی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، اور کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے. اللہ سب کے مددگار ہے. تو اے لوگوں سن لو یہ بات
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں سے کہو جاؤ پکار کر دیکھو، جن کو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کی کسی کی بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی شراکت داری نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور نہیں ہے اللہ کا ان شریکوں میں سے کوئی بھی مدد دینے والا، یعنی اللہ اپنے آپ میں ہی کافی ہیں اور تم سب کے لیے وہی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر آگے شفاعت، جس ٹاپک پر مسلمانوں نے بڑا تہلکا شرک کا مچایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے ہیں مشرک صرف یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا ہندوز ہیں یا مشرکین مکہ ہیں یا بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جبکہ آج 2018 میں مسلمان اتنا بڑا شرک کر رہا ہے، شفاعت کے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور غیر اللہ سے شفاعت مانگتا ہے، جبکہ شفاعت فقط صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت عندہ اس اللہ کے پاس، الا سوائے لیمن اذن لہو، سوائے اس شخص کے لیے کہ اجازت دے اس کے لیے وہ اللہ ہی کی ذات. یعنی شفاعت شروع بھی اللہ سے ہوتی ہے، ختم بھی اللہ پر ہوتی ہے. کہ شفاعت اگر ہے بھی تو اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اذن سے ہے، تو ہم اللہ سے کیوں نہیں شفاعت مانگتے ہیں. حتی اور ایک اور بھی بات، شفاعت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو اس کے حقدار ہوں گے. یہ جسٹ ایک ایتھکس ہے، یہ جسٹ آپ کو ایک انفارمیٹیو آیت ہے. جیسے آپ کو آپ کی کارکردگی پر انعام ملتا ہے، آپ کو کوئی پریسیڈنٹ آ کر انعام دیتا ہے، کوئی پرنسپل آ کر انعام دیتا ہے، کوئی ایم این اے آ کر انعام دیتا ہے، کوئی بزرگ خاتون یا بزرگ شخص یا کوئی سائنٹسٹ آ کر انعام دیتا ہے، لیکن انعام اسی وقت ملتا ہے جب پیچھے آپ کی کارکردگی کچھ ہو. جب انسان کی خود کی کارکردگی ہوتی ہے تو اسے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اسے آج انعام کون دینے والا ہے. تو اس لیے شفاعت اسی کی ہوگی جو اللہ جسے قبول کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک اب ایک آیت آ رہی ہے، اس کو آپ کو بڑا سمجھنا ہے کہ وہ دہشت ہوگی آخرت کے معاملے میں جو انسان اللہ کی ملاقات سے ڈرتا بھی نہیں، ایمان بھی نہیں رکھتا ہے، شک میں بھی پڑا ہوا ہے، جو آپ نے آیت نمبر 21 میں پڑھا. تو آیت نمبر 23 میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ دن اتنا زبردست ہوگا کہ کل امت جاسیہ، انسان گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، انسان کا یہ حال ہوگا کہ یہاں تک کہ جب وہ گھبراہٹ، وہ دہشت اس دن کی جب لوگوں کے دلوں سے دور ہوگی. تو اب کن کا ذکر آ رہا ہے؟ جو شفاعت اچھے لوگوں کی ہی اللہ کریں گے. تو پھر جب وحشت دور ہو جائے گی، تو وحشت کن کی دور ہونے والی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی دہشت دور ہونے والی ہے. برے لوگوں کی تو وحشت دور ہوگی ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نیک لوگوں کی گھبراہٹ، کہ وہ آپ دیکھتے ہیں ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وہ سکارا نظر آ رہے ہوں گے، یعنی ایسا لگے گا کہ وہ بہکے ہوئے ہیں. وما ہوا بالسکارا، جبکہ وہ کوئی بہکے ہوئے نہیں ہوں گے. اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس گھبراہٹ میں انہیں کچھ نہیں سوج رہا ہوگا کہ ابھی ان کا نامہ اعمال کھلے گا اور اللہ کی آواز آئے گی اور کیا رزلٹ آؤٹ ہوگا. یہ ان کے دلوں سے جب وحشت نیک لوگوں کے دلوں سے ختم ہوگی. یعنی آپ نے دیکھا ہے اکثر اسمبلی میں جس کو کال کیا جاتا ہے، جس کا نام کال آؤٹ ہوتا ہے فرسٹ کے لیے، وہ خود بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم نے اکثر دیکھا کہ اس کو پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے کہ جاؤ تمہارا نام کال آؤٹ ہوا ہے، لیکن وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا ہوتا ہے.
اور اس کا منہ اترا ہوا ہوتا ہے جبکہ وہ فرسٹ آیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس آیت کو اسی طرح سمجھا کہ جہاں نیک لوگوں کی بات آئی وہاں شفاعت صرف اللہ کی اس دن چلے گی نیک لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ جب وہ نیک لوگوں سے وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور انہیں اللہ کی بخشش کا اعلان ہوگا تو وہ خود ہی گھبراتے ہوئے پوچھیں گے کہ ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے؟ یعنی وہ اللہ نے اتنا خوبصورت سین سکیچ کیا ہے، اتنا خوبصورت اللہ نے سین ویژولائز کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کی گھبراہٹ ان کے جنت کے داخلے کے اعلان سے دور ہوگی تو وہ خود ہی گھبراتے ہوئے پوچھیں گے ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا کہا؟ وہ لوگ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، جو بھی کوئی کہے گا جواب دینے والا انہیں جواب دے کر کہے گا الحق، آج تمام حق کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کیونکہ وہ اللہ وہی علی ہیں اور وہی کبیر ہیں، یعنی علی کا معنی ہے وہی اللہ بلند ہے، اللہ ہی کے سارے بلند درجے ہیں اور وہی اللہ بے انتہا بڑے، اپنے فیصلوں میں بڑے، اپنی شان میں بڑے ہیں، اور اس کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہوگا جس کے دل سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل رکھے، زندہ ہوں تب بھی، مرنے کے بعد تب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔